السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، قادر یمنار یا غوث آدم می زنم، دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ کر تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان و شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حضور سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن عطا فرمایا، اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہماری اس حاضری کو ہم تمام کی مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور جن حضرات نے اس محفل پاک کو سجانے میں جس طرح بھی حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں انہیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری اس محفل میں ہمارے بزرگ حضرت علامہ مولانا خطیب رضا صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی تشریف فرمائے، استاد الحفاظ والقراء حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مسرور صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی وہ بھی تشریف فرمائے، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب، مولانا احمد رضا صاحب اور دیگر ہمارے علماء حفاظ تشریف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب حضرات کے علم میں عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، اور ان کی دعاؤں کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ہماری طاقت نہیں کہ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب کما حق بیان کر سکیں۔ ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیتے ہیں، اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے ان کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کر دیتے ہیں، اس ارادے سے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ان کلمات کو قبول فرما لے اور ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگان دین نے تو اپنی کتابوں میں یہ تحریر فرمایا کہ دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں ان تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے
اور دنیا کے تمام درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، اور دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں ان تمام سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، اور جنوں انس مل کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب لکھنا شروع کرے، تو کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ بزرگان دین کا کہنا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کلام میں ہم سے بیان کیا، فرماتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرا رب کہتا ہے، مجھ سے میرا رب کہتا ہے کہ اے عبد القادر تجھے میرے عزت و جلال کی قسم کھا لے تو میں کھاتا ہوں، مجھ سے میرا رب یہ کہتا ہے کہ اے عبد القادر تجھے میرے عزت و جلال کی قسم پی لے تو میں پیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرا رب کہتا ہے کہ عبد القادر تجھے میرے عزت و جلال کی قسم فلا بات کہہ دے تو میں کہتا ہوں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کس قدر عرف و اعلیٰ ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلام پیش کیا تو ارشاد فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھی، اور اخیر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب شفیع پیش کرنے کی بات آتی ہے تو بارگاہ جتنی عظیم ہوتی ہے اس کی معون بارگاہ میں جب شفیع پیش کرنے کی بات آئے تو شفیع بھی اتنا ہی عظیم ہونا چاہیے۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، وہ بھی اللہ کے ولی، آپ کی والد محترمہ وہ بھی اللہ کی نیک و مقبول بندی، آپ کے نانا جان وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی۔ شان کیسی ہے؟ ابھی حضرت نے بیان کیا کہ جھوٹ سے ہمیں بچنا چاہیے، دھوکے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ نے شان کیسی دی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کو سیب مل گیا اور آپ نے سیب تناول کر لیا، لیکن فکر یہ لگی ہوئی کہ آخر دیکھا تو جائے، آخر معلوم تو کیا جائے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ آخر میں نے یہ سیب کھا تو لیا ہے لیکن اس سیب کے مالک کون ہے۔ آپ تلاش کرتے کرتے پہنچے اور معافی طلب کی تو یہ کہا گیا کہ معافی تو آپ کو مل جائے گی لیکن شرط رکھی گئی کہ ان کی بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ بتایا گیا کہ میری بیٹی کا معاملہ یہ کہ وہ گنگی ہے اور ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتی، لولی ہے اور پیروں سے لنگڑی ہے۔ غرضی کی یہ ساری باتیں بیان کی گئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے اس کو قبول فرما لیا
اور نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد میں جب دلہن کے گھر میں کمرے میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ جیسا بیان کیا گیا تو اس کے برعکس پایا کہ دلہن دیکھ بھی رہی ہے، زبان سے گفتگو بھی کر رہی ہے، ہاتھ بھی صحیح سلامت ہے، پیر بھی صحیح سلامت ہے۔ سوچا کہ کہیں میں غلط کمرے میں تو نہیں آ گیا، واپس آئے تو آپ کے دلہن کی والد صاحب نے بتایا کہ معاملہ یہ ہے کہ میری بیٹی کا معاملہ ایسا ہے کہ میں نے اس کو اندھی اس لیے کہا کہ آج تک اس نے اپنی آنکھوں سے کسی ناجائز چیز کو نہیں دیکھا، کسی گناہ کے کام کو نہیں دیکھا، اور منہ سے کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالی، ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کیا، پیروں سے کوئی غلط کام نہیں کیا، کانوں سے کوئی غلط بات نہیں سنی۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کے شکم مبارک میں ہے تو آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ جب مجھے چھینک آتی اور چھینک آنے پر میں الحمدللہ کہتی تو میرا بیٹا عبد القادر اپنے شکم سے میرے پیٹ سے یرحمک اللہ کی صدا بلند کرتا۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو نانا حضور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولی، والدہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ولیہ، والد صاحب یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی۔ اور تربیت کیسی ہے کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کرنے کی غرض سے والدہ کی اجازت لے کر کے جب بغداد مقدس کے لیے روانہ ہوتے ہیں، واقعہ مشہور ہے کہ والدہ نے ایک بات کہی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے تم کسی بھی حال میں جھوٹ مت بولنا، سچ ہی بولنا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والد محترمہ کی اس نصیحت پہ عمل کر کے دکھایا۔ تو وقت کے ڈاکو تھے لیکن فوراً ہی غوث پاک کے قدموں میں جھک جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اور اسی وقت میں ولایت کے منصب پر بھی فائز کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر ادا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال رکھی۔ ایک صاحب حاضر ہوتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کی سخاوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ غوث پاک کی سخاوت دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ سخاوت بھی آپ حضرات ملاحظہ فرمائے کہ کیسی سخاوت۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے سے کہتے ہیں کہ جاؤ 140 ایسے لوگوں کو لے کر کے آؤ جو فاسق و فاجر ہو، گناہوں میں جن کی زندگی گزر رہی ہے، ایسے 140 لوگوں کو لے کر کے آؤ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 140 لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 کو ایک طرف کھڑے کرتے ہیں اور 70 کو دوسری طرف کھڑے کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ نگاہ غوث آدم اٹھتی ہے تو وہ 140 کے 40 جو گناہوں میں مبتلا تھے اسی وقت مرتبہ ولایت پہ فائز کر دیے جاتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے میری سخاوت دیکھ لی؟ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو ایسا سخی بنایا تھا کہ صرف دنیاوی نعمتیں ہی تقسیم نہیں کرتے بلکہ آخرت کی نعمتیں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو رہا ہے، ایک چور انتظار میں ہے کہ چلو یہ جائے گے تو ان کی چادر کو میں لے لوں گا، چوری کر لوں گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو پکڑ لیتا ہے اور چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم جیسے کوئی ہوتے تو گھوم کر کے اس کو ایک تماچا لگا دیتے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے، لیکن یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے عرض کرتے ہیں کہ اے رب تبارک و تعالیٰ، اس نے کسی اور کا نہیں عبد القادر کا دامن تھاما ہے، اسے مرتبہ ولایت پہ فائز فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی وقت مرتبہ ولایت پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جو یہ ارشاد فرمایا قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ بزرگان دین نے بیان فرمایا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ارشاد فرمایا اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس وقت کہا جب کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے عبد القادر تم اپنی زبان سے یہ کہو۔ روایت میں ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں اپنے تعلق سے کہ میرا رب مجھ سے کہتا ہے کہ اے عبد القادر تجھے میرے عزت و جلال کی قسم یہ کہے، تو میرے رب کے کہنے کی بنیاد پر میں کہتا ہوں۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد مبارک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے کہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کس قدر عرف و اعلیٰ ہے، سخاوت کتنی نرالی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا خادم جن کا نام مظفر تھا، ان کی روزانہ کی عادت کہ رات کے وقت میں وہ حجرے کے باہر کھڑے ہوتے اور ان کے ہاتھ میں روٹیوں کی ٹوکری ہوتی اور وہ کہتے، اعلان کرتے کہ ہے کوئی جس کو روٹی کی ضرورت ہو یہاں سے روٹی لے کر کے جائے، ہے کوئی جس کو کھانے کی ضرورت ہو دسترخوان لگا ہوا ہے کھانا کھا کر کے جائے، ہے کوئی جسے رات گزارنے کی ضرورت ہو غوث آدم کا آستانہ کھلا ہوا ہے رات گزار کر کے جا سکتا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں یہ بات آپ حضرات کو پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اللہ کے ولی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں اس جہت سے ہم جانتے ہیں، ان کی کرامتوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن آپ حضرات کو بتاؤ کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے محدثین کے امام بھی ہیں، اپنے زمانے کے فقہا کے امام بھی ہیں، اپنے زمانے کے مجتہد بھی ہیں، اپنے زمانے کے مجدد بھی ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین کے 4 ستون ہیں، ان 4 ستون کے نام کیا ہے؟ ایک ستون کا نام حنفی ستون ہے، ایک ستون کا نام شافعی ستون ہے، ایک ستون کا نام حنبلی ستون ہے، ایک ستون کا نام مالکی ستون ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دین کے یہ 4 ستون ہیں۔ غوث پاک کی شان یہ ہے کہ دین کے ان 4 ستونوں میں سے جس ستون میں بھی کمزوری نظر آتی ہے غوث پاک سہارا دے کر کے اس کو مضبوطی عطا فرماتے ہیں۔ یہ سرکار غوث پاک عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے محدث بھی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث مبارکہ مروی ہیں، جن احادیث کی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں، اس میں سے ایک حدیث شریف میں آپ حضرات کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں تاکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات مبارکہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم تک پہنچی ہے، اس حدیث مبارکہ کو ہم سنیں اور سن کر کے اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری سند کے ساتھ میں اس حدیث پاک کو بیان فرمایا ہے، اور وہ حدیث پاک کن سے مروی ہے؟ تو فرماتے ہیں حدثنی مولا بن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہو سمیع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یقول، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، قلنا یا رسول اللہ کننا اذا کننا عندک او انا اذا کننا عندک رقت قلوبنا وکننا من الابرار وانا اذا فارقناک اعجبتنا الدنیا وشممنا النساء والاولاد فقال لو تكونوا او لو انکم تكونوا على حال او على الحال التي انتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة بأكفكم ولزارتكم في بيوتكم ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم
قال قلنا یا رسول اللہ حدثنا عن الجنت ما بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة بلاتها المسك مسك الأزفر وحسبها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم تحمل على الغمام ويفتح لها أبواب السماوات ويقول لها الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث شریف مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کی. اب اس حدیث شریف کا ترجمہ سنے اور ترجمہ سن کر کے ہم اپنے اندر میں بھی وہ جذبہ پیدا کرے جو جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں تھا. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہوتے ہیں اور ہم اہل آخرت سے ہوتے ہیں، اور جب ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور جب ہم اپنی عورتوں اور بچوں سے ملتے ہیں تو ہم کو دنیا اچھی معلوم ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اگر تم اسی حال پر رہو جس حال پر میرے پاس ہوتے ہو تو فرشتے آ کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں اور تمہارے گھروں میں آ کر تمہارے ساتھ ملاقات کریں، اور اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے جو گناہ کرے اور مغفرت مانگے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے. یعنی صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جب موجود ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں موجود ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، خوف الہی ہمارے اندر طاری ہوتا ہے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم اپنے گھروں کی طرف واپس جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے ملتے ہیں تو ہماری حالت بدل جاتی ہے، دنیاوی حالت ہم پہ طاری ہو جاتی ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ جس طرح تم میرے خدمت میں موجود ہوتے ہو، اس وقت تمہارے اندر جو حالت ہوتی ہے وہی حالت گھر جانے کے بعد بھی تمہارے اندر ہو تو تمہاری شان یہ ہوگی کہ فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، تمہاری ملاقات کے لیے تمہارے گھروں میں آئیں گے. لیکن مصطفیٰ دلوں کی حالات کو جانتے ہیں. بتایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے انسان سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ لغزشیں ہونے کے باوجود بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے پسند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر بندے سے گناہ نہ ہو، بندہ خدا کی بارگاہ کی تو متوجہ نہ ہو، تو کہا اللہ ایسے لوگوں کو لے کر کے آئے گا کہ جن سے گناہ ہوگے اور خدا کی بارگاہ کی تو متوجہ ہوگے، اللہ سے معافی مانگے گے، اللہ ان کو بخش دے گا. یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم رہنمائی فرما رہے کہ انسان ہونے کے ناطے لغزش ہو سکتی ہے، انسان ہونے کے ناطے خطا ہو سکتی ہے، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن انسان کو اپنے گناہ پہ قائم نہیں رہنا چاہیے، گناہ پہ اس کو جری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے گناہوں پہ نادم ہونا چاہیے، اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہونا چاہیے. جب بندہ گناہوں پہ نادم ہو کر کے جب خدا کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم کو جنت کے متعلق کچھ ارشاد فرمائے کہ جنت کی بناوٹ کیسی ہے. آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بتائیے کہ جنت کیسی ہے، کیسی بنی ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے تعلق سے کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس کے کنکر موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کا گارا مشک اور مٹی زعفران کی ہے. جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ تر و تازہ رہے گا، پرانا نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، نہ مرے گا، اور نہ ہی اس کے کپڑے پرانے ہوگے اور نہ ہی اس کی جوانی فنا ہوگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے تعلق سے بتایا کہ جنت کی سونے کی ہوگی،
چاندی کی اینٹ ہوگی، کنکر موتی اور یاقوت کے ہوگے، اس کا گارا مشک کا ہوگا، مٹی زعفران کی ہوگی۔ شان یہ بیان کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جنت میں داخل ہو جائے گا تو اس کو جنت سے کبھی باہر نکالا نہیں جائے گا، اور جنت میں ہمیشہ رہے گا، اور جنت میں جانے کے بعد میں موت بھی کبھی اس کو نہیں آئے گی۔ اس کے بدن کا جو لباس ہوگا وہ لباس بھی کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ جنت میں جانے کے بعد جوانی ملے گی تو کہتے ہیں وہ جوانی بھی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، 3 شخص ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک روزہ دار کی جب وہ افطار کرے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث ہم تک پہنچا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو روزے سے رہے اور افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا دوسرا عادل بادشاہ کی، کہ جو بادشاہ عدل و انصاف کرنے والا ہے تو عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کرواتا ہے۔ اور تیسرا مظلوم کی دعا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پہ ناحق ظلم کیا جا رہا ہے تو وہ مظلوم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا یعنی مظلوم کی دعا بادلوں پہ اٹھائی جاتی ہے، مظلوم کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ کو اپنی عزت و جلال کی قسم کہ تم کو فتح دوں گا اگرچہ ایک مدت کے بعد ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ہم تک پہنچا، اس میں ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ ہمیں کسی پہ ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، اس لیے کہ جب کسی پہ ظلم و ستم ہوتا ہے وہ مظلوم کہلاتا ہے۔ وہ حدیث شریف میں آیا کہ مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث مبارک جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بیان فرمائی، وہ آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی امام المحدثین بھی تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہا کے بھی امام تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص نے قسم کھائی۔ قسم اس نے کیا کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت میں جس وقت میں وہ عبادت کروں میرے سوا کوئی اور دوسرا وہ عبادت نہیں کرے گا۔ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت میں وہ عبادت کروں تو میرے سوا کوئی دوسرا وہ عبادت نہ کرے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو میری بیوی پہ 3 طلاق۔ اس نے کہا کہ اگر ایسی عبادت میں نہ کروں تو میری بیوی پہ 3 طلاق۔ اب معاملہ بگڑنے لگا، لوگ گئے علماء فقہا کے پاس۔ روایتوں میں ہے کہ سبھی فقہا کے سبھی مفتیان کرام کی بارگاہ میں مسئلہ گیا، لیکن کوئی اس مسئلے کا جواب نہیں دے پایا۔ آخر میں یہ سوال آیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وقت نہیں مانگا کہ فلاں وقت آنا تو میں جواب دوں گا، اسی وقت جواب ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے کہے کہ مکہ المکرمہ کا سفر کرے، اور مکہ المکرمہ کا سفر کرنے کے بعد خانہ کعبہ میں جائے، اور کہتے کہ مطاف میں جانے کے بعد مطاف کو خالی کر دیا جائے، یعنی کوئی بھی خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے، صرف یہ شخص خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ تو کہتے کہ یہ ایسی عبادت ہوگی جس وقت صرف وہی وہ عبادت کرنے والا ہوگا، کوئی دوسرا وہ عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا جب یہ فتویٰ مفتیان کرام نے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا تو سب نے تسلیم کیا کہ غوث پاک یقیناً اپنے زمانے کے فقہا کے بھی امام ہیں۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 100 فقہا اپنے زمانے کے آتے ہیں امتحان لینے کی غرض سے کہ چلو غوث پاک کا نام بہت سنا ہے، ان کے علم کے تعلق سے بہت سنا ہے، تو 1-2 نہیں بلکہ 100 فقہا آتے ہیں اور سب سوالات اپنے ساتھ میں لے کر کے آئے، ایسے سوالات کہ جن سوالات کے کوئی جواب نہ دے سکے، ایسے سوالات لے کر کے آئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بیٹھے۔ روایت میں ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر مبارک کو جھکایا اور جیسی نگاہ اٹھائی تو دیکھنے والے نے کیا دیکھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے ایک نور نکلا،
اور وہ نور جتنے فقہا تھے سب کے سینوں کے پاس سے گزرا تو 100 فقہا کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہمارے پاس علم ہے ہی نہیں، ہمارے پاس علم ہے ہی نہیں، سب تڑپنے لگے، بے چین ہو گئے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں گر گئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو سینے سے لگایا، اور ابھی انہوں نے سوال نہیں کیا تھا، لیکن میرے غوث اعظم نے فرمایا کہ تم یہ سوال پوچھنے کے لیے آئے تھے، اس کا جواب یہ ہے، تم یہ سوال پوچھنے کے لیے آئے تھے، اس کا جواب یہ ہے۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار کمالات سے نوازا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں تمہاری قبروں میں آؤں گا، اور تمہاری قبروں میں آ کر کے منکر نکیر جو تم سے سوالات کریں گے تمہاری طرف سے میں اس کا جواب عطا فرماؤں گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد مبارک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں ایک بات بتا کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رسالے میں جو بات بیان فرمائی ہے اسے بغور سماعت فرمایا کہ میرے غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، فرماتے ہیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اخص خواص ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ عام مومن بندے، اور یہ خاص مومن بندے، اور ایک خاصوں میں بھی خاص، ان کو اخص خواص کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر اخص خواص جنہیں حضور پر نور علیہ افضل الصلاۃ والتحیہ نے اپنی خاص تربیت کی ذل حمایت میں لے لیا اور وارث اتم و خلیفہ اعظم بنا کر منصب جلیل امامت امت و زعامت نعمت دیا، ان کے لیے سرکار اعلیٰ سے نبوی قوتوں مصطفی طاقتوں کی امدادیں آتی ہیں۔ یعنی امام اہل سنت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جو اخص الخواص ہوتے ہیں، جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم خود اپنی تربیت میں لے لیتے ہیں، مصطفیٰ ان کی تربیت فرماتے ہیں، اور وہ وارث کہلاتے ہیں، وارثان امت کہلاتے ہیں، وارثان انبیاء کہلاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے سرکار اعلیٰ سے نبوی قوتوں مصطفی طاقتوں کی امدادیں آتی ہیں، یعنی سرکار کی بارگاہ سے ان کو مدد ملتی ہے، جن کے بل سے ان کے دل ان عظیم باروں کو اٹھاتے ہیں۔ یعنی جب بندہ ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، خدا کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بندے کے اوپر جب تجلیات الہی کا نزول ہونے لگتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض تجلیات الہی ایسی ہوتی ہے کہ جن کو بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جو اخص خواص ہوتے ہیں، جو مصطفیٰ کی تربیت میں ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی طرف سے جن کو امداد ملتی ہے، مصطفیٰ جانے احمد صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے جن کو طاقت ملتی ہے، تو ان کے دل کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ان کے دل ان سارے بوجھ کو، باروں کو برداشت کر لیتے ہیں۔ فرمایا جن کے بل سے ان کے دل ان عظیم باروں کو اٹھاتے ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معاملہ ایسا ہوتا ہے تو یکسر منہ لغزش نہیں کرنے پاتے، یکسر منہ لغزش نہیں کرنے پاتے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى، ان کی سپر، اور ما کذب الفؤاد مارا حامی دیا، حامی و یاور، ان کے قلوب کو وہ وسعت بخشی ہے۔ یعنی اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کی تربیت میں ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی طرف سے خاص امدادیں اور طاقت و قوت ملتی ہے، ان کے قلوب کا حال کیا ہے؟ کہا ان کے قلوب کو وہ وسعت بخشی ہے کہ ہزار دریائے سقانی الحب کا اسات الوصال نوش فرماتے ہیں مگر قطرے بیجا نہیں چھلکتا۔ خدا یعنی غوث پاک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سقانی الحب کا اسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی، یہ قصید غوثیہ کا شعر ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جن کو قلوب کو وسعتیں ملتی ہے تو فرماتے ایک دو نہیں، ہزار دریائے سقانی الحب کا اسات الوصال نوش فرما لیتے ہیں اور ایک قطرہ بھی چھلکنے نہیں پاتا۔ ارشاد فرماتے کہ اور لاکھ ساگر فساقل قوم بالوافی ملالی سے مالا مال پاتے، ہمت پاتے ہیں،
مگر کوئی حرف گاہ نبوت سے اصلاً نہیں بہکتا۔ یہ ائمہ ہدا و مصابیح دجا ہے جو ظاہر و باطن قدم بقدم حضرات انبیاء ہیں علیہم الصلاۃ والسلام وعلی توابعہم الی یوم القیامہ۔ فرماتے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد میں ایک واقعہ بیان فرمایا، دھیان سے سنیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد مبارک ہے، قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ غوث پاک نے یہ کلام ہوش و حواس کی حالت میں کہا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کلام حالت سہو میں کہا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلام ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ارشاد فرمایا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت خلیفہ بن موسیٰ قدس سرہ کی رویائے صادقہ میں اسی مقام عالی کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یعنی حضرت خلیفہ بن موسیٰ نے خواب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو دیکھ کر کے انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ فرماتے ہیں کہ قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لاڈلے بیٹے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردن پر۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق الشیخ عبد القادر کیف لا وهو القطب وانا ارعاہ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیخ عبد القادر نے سچ کہا۔ آگے ارشاد فرماتے کہ وہ کیوں نہ سچ کہے کہ خود قطب ہے اور میں ان کا نگہبان ہوں، خود قطب ہے اور میں ان کا نگہبان ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یہ تو خواب میں جو بات آئی تھی، تعالیٰ حضرت قدس العزیز نے اس واقعے کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے پہ جو تبصرہ فرماتے ہیں وہ قابل توجہ ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ فرماتے ہیں اقول وباللہ التوفیق، اقول وباللہ التوفیق، کہ خلاف بات زبان سے، خلاف بات زبان سے دو طرح صادر ہوتی ہے، یعنی زبان سے واقعے کے خلاف کوئی بات دو طرح سے صادر ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی دانستہ غلط کہے، جان بوجھ کر کے غلط کہے، تو فرماتے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ جو بات ہے کہ جان بوجھ کر کے کوئی غلط کہے، یورد فرمایا کہ هو القطب، هو القطب، کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطب ہے، فرماتے وہ قطب ہے بلکہ وہی قطب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ قطب ہی نہیں بلکہ وہی قطب ہے کہ ان کے آگے دوسرے کو دعوے قطبیت نازیبہ ہے، اس کے آگے دوسرے کو دعوے قطبیت نازیبہ ہے۔ فرماتے وذالک لأن التعریف للتخصیص، علماء یہاں پہ موجود ہیں، یعنی عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا کی خبر اگر معرب باللام ہو تو ایسی صورت میں وہ کلام تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، خاص ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا وہو القطب، وہ مبتدا ہے اور قطب اس کی خبر ہے جو الف لام کے ساتھ معرب باللام لائی گئی ہے۔ تو امام اہل سنت اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہو القطب، کہ وہی قطب ہے، اسی کو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ قطب ہے بلکہ وہی قطب ہے کہ ان کے آگے دوسرے کو دعوے قطبیت نازیبہ ہے۔ وذالک لأن تعریف للتخصیص، آگے فرماتے وہ قطب کی شان غلط گوئی نہیں، یعنی جو بھی قطب ہوتا ہے وہ غلط نہیں کہتا، کہتے کہ عام قطب ان کی شان یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں غلط نہیں کہتے، تو یہ تو قطب الاقطاب ہے، پھر یہ غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قطب کی شان غلط گوئی نہیں، نہ کہ سید الاقطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ ایک صورت بتائی کہ کوئی جان بوجھ کر کے غلط کہے۔ آگے ارشاد فرماتے یا یوں کہ نادانستہ صادر ہو، یعنی کوئی بات جو ہے زبان سے نہ جانے میں انجانے میں صادر ہو جائے، تو فرماتے کہ یا یوں کہ نادانستہ صادر ہو۔ تو ہم نادانستہ صادر ہونے کی کتنی صورتیں؟ دو صورتیں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ خواہ بوجہ بے خبری، کہ بے خبری میں نکل گیا، یا بسبب بے خودی، اپنے آپ میں نہیں کہا، استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی، اس کی وجہ سے کہا۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ فرماتے ہیں یا یوں کہ نادانستہ صادر ہو، خواہ بوجہ بے خبری،
یا بسبب بے خودی، تو فرماتے امام اہل سنت کہ اس کو حضور نے یوں دفع فرمایا، یعنی بتایا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو کلمہ نکلا ہے قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ، کہتے کہ دانستہ بھی غلط نہیں کہا بلکہ سچ ہی فرمایا ہے، اور فرمایا کہ نادانستہ اگر لیا جائے تو کہتے بے خبری کی حالت میں بھی نہیں نکلا ہے، بے خودی کے عالم میں بھی نہیں نکلا ہے۔ کہتے کیوں؟ تو کہتے حضور نے یوں دفعہ فرمایا کہ انا ارعاہم، کہ میں ان کا نگہبان ہوں، میں ان کا نگہبان ہوں، کہ غوث پاک کی تربیت کرنے والا کوئی اور نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں ان کا نگہبان ہوں، تو جب وہ میری نگہبانی میں ہے تو بے خودی میں بھی نادانستہ غلط کیسے نکل سکتا ہے، بے خبری میں بھی کیسے نکل سکتا ہے؟ تو بتانے یہ چاہ گئے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو کلام کہا ہے بے خودی میں بھی نہیں کہا ہے، بے خبری میں بھی نہیں کہا ہے، بلکہ جو کہا ہے اللہ کے حکم سے کہا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے کہا ہے۔ ارشاد فرماتے کہ میں ان کا نگہبان ہوں کہ محمدی قوتوں سے ان کے قلب کو برجا و سالم اور زبان و جنان کو رویش انبیاء پہ قائم و دائم رکھتا ہوں، پھر کیوں کر محتمل کہ ہمارا فرزند خلاف واقع کہے یا اہل سکر و بقایا سکر کی طرح بلند دعوے کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرنا چاہ گئے کہ میرے غوث اعظم جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں، غوث اعظم جو فرماتے سچ فرماتے ہیں۔ جب معاملہ ایسا ہے تو میرے غوث اعظم نے جب فرما دیا کہ میرا ہاتھ میرے مریدوں پر اس طرح سایہ فگن ہے جس طرح آسمان زمین کے اوپر سایہ فگن ہے، مطلب یہ ہوا کہ آپ جہاں کہیں پہ بھی چلے جائیں گے، زمین کے جس حصے میں چلے جائے، آپ جانتے کہ زمین ہوگی تو آسمان بھی ضرور ہوگا، زمین کے اوپر آسمان کا سایہ ضرور ہوگا۔ تو غوث پاک بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح زمین کے جس حصے میں بھی چلے جاؤ آسمان کا سایہ تم کو میسر آئے گا۔ کہا کہ اے میرا مرید تو کہاں پہ کہیں پہ بھی چلے جا، غوث پاک کی عنایت تک شامل حال ہوگی، غوث پاک کی حمایت تک شامل حال ہوگی۔ یہ کس نے فرمایا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مرید اچھا نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں۔ کون فرمایا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہ میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ میرا ایک مرید بھی جنت میں داخل ہونے سے باقی رہ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنہگاروں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرمایا کہ گنہگار میرے جتنی بھی مریدین ہیں ان کے لیے میں ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی اقوال کو سامنے کرتے ہوئے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی، اس کا ہمیں وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ امام اہل سنت رضی اللہ فرماتے ہیں بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح، فرماتے ہیں بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح، بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح، اے وہ کیسا ہی صحیح، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریم آتے گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہم بد ہے بد صحیح، چور ہے چور صحیح، بد صحیح چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریم آتے گا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں ہمیں عطا فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ تعلیمات پہ ہم عمل کرنے والے بنے، ان کی نظر و نیاز کا ہم اہتمام کرتے ہیں اور کرنا ہی چاہیے۔ اہل سنت و جماعت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی عقیدت میں نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن نظر و نیاز کے اہتمام کے ساتھ میں ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا جذبہ بھی اپنی دلوں میں پیدا کرنا ضروری ہے، تاکہ جب عمل بھی ہوگا اور نظر و نیاز بھی ہوگی یقیناً اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پہ استقامت عطا فرمائے، بد دین بد مذہبوں کی صحبت سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔